اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ لذت ہے اور وہ حلاوت ہے اور وہ مٹھاس اور شیرنی ہے کہ اس کی لذت کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور جو دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو تو اس کی لذت اور مٹھاس اتنے ہی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بڑی ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور بڑے ہی نرالے طریقے سے کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ تعریف و توصیف کے کلمات اور جملے اتنے پسند آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائی تم نے جو وہ کہا اسے دوبارہ کہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر میں دوبارہ کہوں تو تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی آدھی بکری، یعنی ریوڑ کی جو آدھی بکری ہے وہ دے دوں گا۔ چنانچہ کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے اسی طرح سے جس طرح پہلی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کر رہا تھا، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہا تھا، وہی الفاظ میں پھر دہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی اس حمد اور ان کی ثنا کو سن کر اتنے مست ہو گئے، اتنا مزہ آیا ان کو، اتنا لطف آیا ان کی حلاوت سے، ان کی مٹھاس سے، اتنے لطف اندوز ہوئے کہ وہ فوراً کہنے لگے پھر ایک دفعہ سناؤ۔ تو وہ شخص پھر کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا یہ جو آدھی بکری بچی ہوئی ہے یہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے پھر دوبارہ وہی کلمات کو دہرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مست ہو گئے، اللہ کی محبت میں چور چور ہو گئے، پھر کہنے لگے بے ساختہ کہ پھر کہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اب تو تمہارے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تمہاری ان بکریوں کی جو تمہاری ہو گئی ہے میں اس کا چرواہا بن جاؤں گا، میں ان بکریوں کو چراؤں گا تمہارے لیے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں فرشتہ ہوں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے آزمانے کے لیے بھیجا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے اور اپنے خالق کی، اپنے معبود کی تعریف اور ثنا کو سن کر ان کے دل پر کیا گزرتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تو امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، کہا مجھے ان بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لیجئے، آپ امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو دیکھیے جس دل کے اندر محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریف سے، اللہ کی باتوں سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے کہ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا کوئی دوست کی روح نکالتا ہے؟ میں تو اللہ کا خلیل ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا اپنے دوست کا روح نکلوائیں گے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا میں اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھنے کے لیے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عرضی، یہ درخواست اللہ کے سامنے رکھی کہ آپ کا خلیل یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی دوست کی روح نکالتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے، یعنی موت کے فرشتے ملک الموت سے کہا کہ جاؤ تم میرے خلیل کو یہ کہہ دو کہ کیا کوئی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے کتراتا ہے اور اس سے بھاگتا ہے؟ چنانچہ وہ آئے اور حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے، اس سے کتراتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ موت جب آئے گی جب ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، کیونکہ موت ایک پل ہے،
جب تک اس سے گزر کر نہیں جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوست سے ملاتی ہے، کیونکہ ایک طرف دوسرا دوست ہے اور دوسرے کنارے پہ دوسرا دوست ہے، بیچ میں بریج ہے، بیچ میں پل ہے، موت کا پل ہے۔ جب تک اس موت کے پل سے گزر کے نہیں جائیں گے تو دوست کی دوست سے لقاء اور ملاقات ہو نہیں سکتی۔ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، فرشتے کو کہنے لگے عجل عجل، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے اپنے خلیل سے ملنا ہے، اپنے مالک سے ملنا ہے، اپنے معبود سے ملنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی محبت جس دل کے اندر ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے کتنا خوش اور کتنا شاداں ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح سے ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا کا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے درہم کو دھو رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے حمیرہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اے حمیرہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ درہم کو دھو رہی ہو، پیسے کو دھو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں پیسے کے دھو رہی ہوں، اس لیے کہ میں نے آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ جب کوئی اللہ کے راہ میں اسے خرچ کرتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں، مانگنے والوں کے ہاتھ میں دینے سے پہلے وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ عطیہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اس لیے میں جب سے یہ بات آپ سے سنی ہوں تو جب سے میں درہم کو دھو کر کے دیتی ہوں تاکہ میرے رب کے ہاتھ میں جائے تو پاک صاف ہو کر کے جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی محبت میں دیکھتے ہیں کہ دنیا والے جب ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں محبت میں تو چھوٹی سی معمولی چیز کو بھی دیتے ہیں تو لفافے میں یا گفٹ پیکیج میں اس کو لپیٹ کر کے بہترین سے خوبصورت بنا کر کے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہا جب اللہ کے راہ میں صدقہ کرتی تھیں، خیرات کرتی تھی، کسی سائل اور مانگنے والے کو دیتی تھیں تو اس طرح سے درہم کو دھو کر دیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور واقعہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتاب میں ملتا ہے۔ کہتے زنیرہ جو ضعیف خاتون تھی، نحیف تھی، کمزور تھی، لیکن ایمان اس کا بہت مضبوط تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے ان کا دل سرشار تھا، بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ ابو جہل کی خادمہ تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ ایمان لے آئی ہے تو ان کو طرح طرح کی سزائیں دیا کرتا تھا، طرح طرح سے پیٹا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اف نہیں کرتی تھی اور ایمان کے خاطر ہر چیز کو برداشت کرتی تھی، ہر دکھ درد کو، ہر تکلیف کو برداشت کرتی تھی، ہر مصائب اور ہر شدائد کو برداشت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے دوستوں کو بلایا اور اس کی خوب پٹائی کی، وہ بھی مارا، ان کے دوستوں نے بھی مارا، لیکن پھر بھی جب کچھ نہیں بولی تو ان کے سر میں کسی چیز سے مارے جس کی وجہ سے اس کے آنکھوں کی روشنی مسلوب ہو گئی، ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ تو اس کے بعد سے ابو جہل اس کو چڑھانے لگا اور ان پر طعنے کسنے لگا کہ دیکھو تم نے میرے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دی اور ان سے منحرف ہو گئی، ہٹ گئی اور ایک خدا کو ماننے لگی، تو دیکھو میرے معبودوں کو غضب آیا، غصہ آیا اور اس کی وجہ سے تمہارے آنکھوں کی روشنی کھینچ لی گئی، چھین لی گئی۔ چنانچہ ان کو یہ جب کہا گیا تو ان کو غصہ آیا، جلال آ گیا کہ ہمارے رب کے بارے میں یہ گستاخی کر رہی کہ ہم ایمان لے آئے تو اس وجہ سے ہماری روشنی آنکھوں کی چلی گئی، یہ تو اللہ کے شان میں بڑی گستاخی تھی۔ چنانچہ وہ فوراً حجرے میں گئی، کمرے میں گئی اور عبادت کرنے لگی اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے زار و قطار رونے لگی کہ اے اللہ انہوں نے مجھے تکلیفیں دی، سزائیں دی، مصیبتیں دی، بہت مارے اور طرح طرح سے ستایا، لیکن میں نے اف نہیں کی تیری محبت میں، تیری الفت میں، لیکن آج وہ تجھے گالی دیتے ہیں، آج وہ تجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایمان لے آئی اس وجہ سے ہمارے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور ان کے باطل خداؤں نے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ اے اللہ تو میرے آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے۔ ابھی وہ اپنے دعا کر کے اپنے ہاتھ کو چہرے پر بھی نہیں پھیری تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جاگزی کر لو، اللہ کی محبت کو، الفت کو اپنے دل میں گھسا لو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسی محبت کرو جس طرح سے
صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جس طرح سے اللہ والے کیا کرتے تھے، اور اللہ سے محبت کی یہ پہچان ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور اگر اللہ کی حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارا دل اللہ کی محبت سے منور نہیں ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کی محبت سے اور عشق سے منور ہوتا، مجلہ ہوتا، تو یقیناً ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر پوری کوشش کرتے چلنے کی، لیکن آج ہمارے اعمال اور ہمارے افعال یکسر جداگانہ ہیں۔ ہم اللہ کے قدم قدم پر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اے دوستو، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آؤ اور اللہ کے احکامات کی طرف آؤ، اللہ کے احکامات سے دل لگانے والے بنو۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہاں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مجلہ و مصفہ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔